السلام علیکم دوستو، قدیم مصر کی تہذیب دنیا کی سب سے قدیم اور متاثر کن تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ یہ تہذیب تقریباً 3000 قبل مسیح ابھری اور کئی ہزار سال تک قائم رہی ہے۔ ان بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا جو مصر کے حکمران تھے۔ فرعون نہ صرف دنیا کے طاقتور ترین بادشاہ تھے بلکہ ان کو خدائی حیثیت بھی حاصل تھی۔ جب ان فرعونوں کا دور ختم ہوا تو یہ تاریخ کی دھول میں دفن ہو گئے اور دنیا اپنی رفتار سے چلتی رہی۔ لیکن پھر ایک دن 1992 میں برطانوی ماہرین آثار قدیمہ ہارورڈ کارٹر نے مصر کی وادی شاہی میں ایک ایسا مقبرہ دریافت کیا جس نے ساری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ یہ مقبرہ نوجوان فرعون توتن خامن کا تھا جو اپنی مختصر زندگی اور پراسرار موت کے بعد تاریخ کی گہرائیوں میں کھو گیا تھا۔ کارٹر کی دریافت نے نہ صرف قدیم مصر کی تہذیب کے بارے میں نئے رازوں کو بے نقاب کیا بلکہ ایک ایسا خزانہ بھی دنیا کے سامنے لایا جو صدیوں سے دفن تھا۔ اس مقبرے میں موجود اشیاء نے فرعونوں کی زندگی، ان کی تہذیبی عقائد اور ان کے بعد کی زندگی کے بارے میں اہم معلومات دنیا کو فراہم کی۔ لیکن اس دریافت کے ساتھ ہی کچھ پراسرار واقعات بھی شروع ہو گئے جو فرعونوں کی لعنت کے نام سے مشہور ہیں۔ 1922 کی اس تاریخ ساز دریافت کے دوران کارٹر اور اس کے ساتھیوں کو جب توتن خامن کا مقبرہ ملا تو وہ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پا رہے تھے۔ مقبرے کی دیواروں پر نقوش، سونے کے تابوت، قیمتی زیورات اور نایاب اشیاء کی موجودگی نے اس مقبرے کو دنیا کے عظیم ترین آثار قدیمہ میں سے ایک بنا دیا۔ یہ خزانہ نہ صرف دنیا کے لیے حیرت کا باعث تھا بلکہ ایک نئے خوف کا آغاز بھی تھا۔ مقبرے کے اندر موجود خزانے کی حفاظت کے لیے قدیم مصر کے لوگ اپنی خاص رسومات اور دعاؤں کا سہارا لیتے تھے۔ لیکن جب ان اشیاء کو باہر نکالا گیا تو ایک سلسلہ شروع ہوا جو نہ صرف کارٹر کی ٹیم کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے بھی ایک خوفناک تجربہ ثابت ہوا۔ کارٹر کی ٹیم نے مقبرے کی دریافت کے بعد اس کے اندر موجود خزانے کو باہر نکالنے کا کام شروع کیا، لیکن جلد ان لوگوں کو عجیب و غریب مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ لارڈ کانرون جو اس مہم کے مالی معاون تھے ایک پراسرار بیماری کا شکار ہو گئے۔ ان کے گال پر ایک مچھر کے کاٹنے سے انفیکشن ہوا۔ وہ انتہائی شدید بخار اور درد سے تڑپتے رہے اور چند دن بعد ان کی موت ہو گئی۔ حیرت انگیز طور پر جب ان کی لاش کا معائنہ کیا گیا تو ان کے گال پر موجود زخم بالکل اسی جگہ تھا جہاں توتن خامن کی ممی کے چہرے پر ایک زخم تھا۔ لارڈ کانرون کی موت کے بعد اس کے بھائی اے بی گریفن کو بھی غیر معمولی حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک دن وہ اپنی گاڑی میں سفر کر رہے تھے کہ جب اچانک ان کی گاڑی کا کنٹرول کھو بیٹھے۔ گاڑی تیزی سے ایک گہری کھائی میں جا گری۔ لیکن یہ حادثہ اس وقت اور بھی خوفناک ہو گیا کہ جب اے بی کے جسم کو گاڑی کے اندر سے جلا ہوا پایا گیا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ گاڑی کے اندر آگ کا کوئی نشان نہیں تھا لیکن اے بی کا جسم بالکل خاکستر ہو چکا تھا جیسے کسی نے اندر اسے جلا دیا ہو۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ کارٹر کے سیکرٹری ریچرڈ بیٹل کی موت بھی انتہائی خوفناک اور پراسرار تھی۔ ایک رات وہ اپنے کمرے میں سو رہے تھے کہ جب اچانک کمرے میں عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے لگی۔ اس کے بستر کے نیچے سے دھواں نکلنے لگا اور کمرہ دھوئیں سے بھر گیا۔ وہ جان بچانے کے لیے بھاگنے لگے لیکن جیسے ہی دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اس کے چیخیں سننے والے لوگ دروازہ توڑ کر اندر پہنچے تو انہوں نے ریچرڈ کو زمین پہ بے جان پایا۔ ان کے چہرے پر شدید خوف کے آثار تھے اور ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ اور اس کے علاوہ ڈاکٹر پیکر جو مقبرے کی کھدائی کے دوران سائنسدانوں کی ٹیم کا حصہ تھے، ان کی موت بھی انتہائی خوفناک طریقے سے ہوئی تھی۔ وہ اپنی لیب میں کام کر رہے تھے کہ جب اچانک ان کے سامنے ایک پرانا نقاشی والا آئینہ ٹوٹ کر گر گیا۔ جیسے ہی آئینہ ٹوٹا تو کمرے میں عجیب سی سردی پھیل گئی اور ڈاکٹر پیکر کا جسم آہستہ آہستہ منجمد ہونے لگا۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑے رہ گئے اور ان کے جسم پر برف کی ایک تہہ جم گئی۔ چند لمحوں بعد ان کا جسم مکمل طور پر برف میں مبتلا ہو گیا اور وہ یک بستہ ہو کر مر گئے۔ ناظرین اکرام، یہ تمام اموات نہ صرف پراسرار تھیں بلکہ ان میں خوف اور دہشت کا عنصر بھی نمایاں تھا۔ فرعون کی لعنت نے ان لوگوں کو نہ صرف مارا بلکہ انہیں دردناک اور وحشتناک طریقے سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا جس نے لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے خوف کی کیفیت پیدا کر دی۔ ان پراسرار اموات کے بعد توتن خامن کی ممی کا راز مزید گہرا ہو گیا اور کئی دہائیوں تک کوئی بھی اس لعنتی خزانے کے قریب جانے کی جرات نہ کر سکا۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا جدید سائنس اور ٹیکنالوجی نے انسان کو ایسے ہتھیار فراہم کیے جو ناقابل تصور تھے۔ 21ویں صدی کے آغاز میں کچھ بے خوف سائنسدانوں نے ایک نیا اور انتہائی خطرناک تجربہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ توتن خامن کی ممی کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتے تھے۔ یہ پروجیکٹ ایک خفیہ اور محفوظ لیبارٹری میں سر انجام دیا گیا جہاں جدید جینیاتی انجینئرز، بائیو میڈیکل ٹیکنالوجی اور دیگر پیش رفتہ آلات کا استعمال کیا گیا۔ اس تجربے کے پیچھے وہی جذبہ تھا جو ہمیشہ سے انسانی تجسس کو تحریک دیتا ہے اور وہ تجسس ہی ماضی کے رازوں کو جاننے
जानने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार ये तजर्बा न सिर्फ तारीख को जिंदा करने की कोशिश थी बल्कि एक ऐसे राज को बेनकाब करने की भी कोशिश थी जो सदियों से छुपा हुआ था। इस काम को अंजाम देने वाली टीम में दुनिया के बेहतरीन साइंसदान शामिल थे, लेकिन ये कोई आम साइंसदान नहीं थे। इनमें से कई ने इन पुरस्कार अमवात की दास्तानें सुन रखी थी जो तूतनखामन के खजानों को छेड़ने की वजह से हुई थी। इनमें से कई साइंसदान इन अमवात को इत्तफाकिया समझते थे, लेकिन कुछ को यकीन था कि वो एक नाकाबिल तसव्वुर खतरे का सामना करने जा रहे हैं। लेकिन जदीद साइंस की ताकत और इंसानियत की तरक्की की ख्वाहिश ने इनके दिलों में मौजूद को पीछे छोड़ दिया था। ये तजर्बा इंतहाई एहतियात के साथ शुरू किया गया। साइंसदानों ने मम्मी के डीएनए को दोबारा फाल करने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि वो हजारों साल पुराने जीन्स को दोबारा जिंदा कर सकेंगे। लेकिन जैसे ही तजर्बा आगे बढ़ा, लेबोरेटरी में अजीबोगरीब वाकयात शुरू हो गए। कमरे की दीवारों पर साए नमूदार होने लगे, आलाते खुद खुद चलने लगे और हवा में एक गैर मरी मखलूक का एहसास होने लगा। मम्मी के चेहरे पर अजीबोगरीब तासरात थे। लेबोरेटरी के अंदर मौजूद लोगों की हालत गैर होने लगी और एक साइंसदान ने अचानक चीखें मारना शुरू कर दी और इनकी आंखों से खून बहने लगा। दूसरा साइंसदान बेहोश हो गया और दूसरा कभी होश में नहीं आया। जैसे ही मम्मी को जिंदा करने की कोशिश की गई, फिरौन की लानत दोबारा फाल हो गई। साइंसदानों की टीम की कई अराकीन पुरस्कार हादसे का शिकार होकर मरने लगे। कुछ लोगों ने लेबोरेटरी छोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचे तो दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और इन्हें अंदर ही कैद कर दिया गया। कुछ की अमवात दिल दहला देने वाले तरीके से हुई। किसी का जिस्म अचानक आग के शोलों में जल गया तो किसी का जिस्म बर्फ की तरह मुंजमद हो गया। आखिरकार इस पुरस्कार तजर्बे को रोक दिया गया। फिरौन की मम्मी को दोबारा जिंदा करने की कोशिश नाकाम रही, लेकिन इस कोशिश ने एक नई लानत को जन्म दिया। इस सारे वाकये के बाद इस मुहिम में शामिल होने वाले तकरीबन तमाम अफराद पुरस्कार तरीके से मर गए और दुनिया को ये सबक मिला कि कुछ राज हमेशा छुपे रहने के लिए होते हैं। दोस्तों, अगर आप इस तरह के पुरस्कार वाकयात पर मबनी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। आपसे मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।